مسیح خداوند کے فتح و نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، اطمینان کے ٹاپک پر جو سیریز ہم نے شروع کی تھی اس کا آج 5واں باب ہے، جس کا نام ہے شیطان ہمارا اطمینان چرانے کی کوشش کیوں کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تسلی اور اطمینان ہمیں روح القدس کے ساتھ رفاقت کا موقع مہیا کرتا ہے۔ دوسرے معنوں میں روح القدس صرف پرسکون ماحول میں کام کرتا ہے۔ تسلی اور اطمینان میں ایک قوت ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں مرقوم ہے کہ یسوع کے ساتھ رفاقت میں اطمینان ہے۔ یسوع نے کہا، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں وہ اطمینان جو اسے حاصل ہے وہ ہمیں دیتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے اور شیطان آپ کو پریشان کرنے میں کامیاب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر اس کا کوئی اختیار نہیں۔ آپ کی طاقت اس میں ہے کہ آپ اطمینان رکھیں اور پر اعتماد رویے کا مظاہرہ کریں، کیونکہ شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پریشان اور خوف زدہ کرے۔ جب آپ اپنے آپ کو کسی مشکل یا مصیبت میں محسوس کریں تو آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ پرسکون رہیں۔ پریشان ہو کر شیطان کے ہاتھ میں نہ کھیلیں، وہ آپ کی پریشانی اور بڑھائے گا، کیونکہ اکثر جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ اس حالت میں جذباتی ہو کر کچھ ایسی باتیں بول جاتا ہے جو کہ کلام کے مطابق نہیں ہوتی۔ ہم شیطان کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اس بے سکونی کی آگ کو اور بھڑکائے جو کہ اس نے شروع کی ہوتی ہے۔ یعقوب کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت میں یوں لکھا ہے، اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ شیطان اس وقت ضرور کام کرتا ہے جب آپ چرچ یا بائبل سٹڈی میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اتوار کے دن جب کہ ہم نے چرچ جانا ہوتا ہے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی کسی بات یا حرکت سے دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنیں۔ اتوار کی صبح اکثر چیزیں کھو جاتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہیں جو کہ ہفتے کے کسی دوسرے دن نہیں ہوتا۔ ہمارے بچے ہفتے کے اکثر دن بڑے آرام اور سکون سے اٹھیں گے، لیکن اتوار کی صبح وہ اٹھتے ہی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو شور اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشانی ہوتی ہے۔ وہ اپنے ساتھی سے پھر ان چیزوں کی شکایت کرتے ہیں۔ جیسے بچے صبح اٹھ کر اگر رونا شروع کر دیں یا لڑنا شروع کر دیں تو ان کو اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ تو پھر آپ جب اپنے ساتھی سے اس کی شکایت کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھی کو شکایات سننے میں پرابلم ہوتی ہو اور وہ ان شکایات کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہو۔ بعض اوقات جہاں ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں، شیطان ان مالکان کو استعمال ہمارے لیے کر لیتا ہے تاکہ ہم خدا کے گھر میں پہنچ نہ پائیں اور کلام نہ سن سکیں نہ پڑھ پائیں، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے گھر میں جا کر اطمینان کو حاصل کریں۔ میں نے جب یعقوب کے خط اس کے 3 باب اور 18ویں آیت میں یہ کلام دیکھا کہ یہ سب کچھ اس وقت ہی کیوں ہوتا ہے جب ہم خدا کا کلام سننے اور اس کی حضوری میں جا رہے ہوتے ہیں، اس حوالے میں یوں مرقوم ہے، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے اور پھل لائے۔ ہم اس بات کی ضرور منادی کریں اور دوسروں کو سکھائیں کہ تسلی اور اطمینان پیدا کرنے والا کون ہے۔ اس کے لیے سب کو پورے دھیان اور توجہ سے خدا کے زندہ کلام کو سننا اور سمجھنا چاہیے۔ آپ صرف اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ شیطان کتنی دفعہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا ہے کہ جب آپ خدا کا کلام سننے جا رہے ہیں اور وہ آپ کو پریشان کرے، اس کے منصوبے کو سمجھے اور اس کے ہاتھ میں کھلونا نہ بنے۔ کرنتھیوں کے نام خط اس کے 2 باب اور
اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں۔ شیطان اپنے پورے منصوبے کے ساتھ یہ سب کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کو روکنے کے لیے اس سے زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلا پطرس اس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، اس کو اجازت نہ دیں۔ میں اس بات سے آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ پریشان یا بے سکون ہوں، اس کو روکنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ شیطان کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر میں نے ان منفی سوچوں کو جو شیطان کی طرف سے ہے جگہ دی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ افیسیوں کی کلیسیا کے نام خط اس کے 4 باب اور 26 تا 27 آیت میں اس بارے میں بہت اہم باتیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ پریشانی سے دور رہ کر شیطان کو ہم اپنی زندگی پر کنٹرول کرنے سے کس طرح روک سکتے ہیں۔ آیت نمبر 26 میں یوں مرقوم ہے، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ اور آیت نمبر 27 میں یوں لکھا ہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ اپنی خوشی کو کھو دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی خوشی کو ضائع کرتے ہیں تو آپ کمزور ہوتے ہیں۔ نہمیہ اس کے 8ویں باب اور 10ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، پھر اس نے ان سے کہا کہ اب جاؤ اور جو موٹا ہے کھاؤ اور جو میٹھا ہے پیو، اور جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بھیجو، کیونکہ آج کا دن ہمارے خداوند کے لیے مقدس ہے۔ اور تم اداس مت ہو، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ زبور نویس داؤد زبور 42 اور اس کی 5ویں آیت میں یوں مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو کیوں اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے کہ وہ ہمیں کمزور کر کے ہم پر کنٹرول حاصل کر سکے۔ میں نے روح القدس کے متعلق سنا ہے کہ وہ آرام اور سکون کی حالت میں کام کرتا ہے، وہ افراتفری کے ماحول میں کام نہیں کرتا، لیکن شیطان کا کام ہی افراتفری پیدا کرنا اور اس کے ذریعہ زندگیوں پر قبضہ کرنا ہے۔ اپنے گھروں، اپنے چرچز، اپنے کاروبار اور اپنی منسٹری میں یہ ماحول پیدا کریں تاکہ خدا کا روح کام کر سکے۔ اس سے آپ خدا کو اور اس کے کلام کو جلال دیں گے اور آپ اپنی تابعداری کا پھل حاصل کریں گے۔ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے 70 شاگردوں کو 2-2 کی ٹولیوں میں بھیجا تاکہ وہ بدروحوں کو نکالیں، بیماروں کو تندرست اور خوشخبری کی منادی کریں۔ اس نے انہیں کہا کہ جہاں جاؤ اور جس گھر میں ٹھہرو اس کے لیے برکت چاہو، اور اگر اس جگہ کے لوگ تم کو قبول نہ کریں تو اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ کر آگے بڑھ جاؤ۔ لوکا کی انجیل اس کے 10ویں باب پہلی 11ویں اور 17ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی مقرر کیے اور جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں 2-2 کر کے اپنے آگے بھیجا۔ آیت نمبر 11 میں یوں لکھا ہے، ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں میں لگی ہے تمہارے سامنے جھاڑ دیتے ہیں، مگر یہ جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 17 میں لکھا ہے کہ وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ میرا یقین ہے کہ اس پیغام سے آپ ایک نیا مکاشفہ حاصل کریں گے۔ کیا آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اس تسلی میں رکھنے کے لیے اس مکاشفہ کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں گے؟ لوکا کی انجیل اس کے 22ویں باب اور 46ویں آیت کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں۔ یسوع نے اس آیت میں شاگردوں کو فرمایا، اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ شیطان کے مقابلے میں اپنے آپ پر اور اپنی قوت پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ روزانہ دعا میں ٹھہریں اور شیطان سے مقابلہ کریں۔ خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو قوت دے۔ یاد رکھیں یوحنا اس کے 15ویں باب اور 5ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔
جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ کلام میں ایک جگہ یہ بھی مرقوم ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یسوع میں ہو کر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دعا مانگے۔ آپ اپنے بلبوتے پر کچھ نہیں کر سکتے۔ یوحنا اس کے 5ویں باب اور اس کی 30ویں آیت میں یوں لکھا ہے، میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ اس آیت میں یسوع نے کہا کہ وہ صرف اپنے آپ سے یہ سب نہیں کر سکتے۔ پوری حلیمی اور خاکساری یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے، جو ہمیں سکھانے کے لیے عملی نمونہ یسوع نے پیش کیا۔ میرے عزیزو، ہمیں بھی اسی پوری حلیمی اور خاکساری کے ساتھ باپ سے درخواست کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ قوت آپ کو عطا کرے۔ اور پہلا پطرس اس کی 5ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اے جوانوں، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ اس بارے میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ شیطان آپ کا اطمینان چراتا ہے تاکہ آپ کی قوت کو ختم کر سکے۔ وہ آپ کو کمزور اور ناتواں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کلام کا یہ حصہ بتانا چاہتا ہوں۔ افیسیوں اس کے 6 باب کی 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔